جیسے ہی جہاز نے پاک سرزمین پر لینڈ کیا، ایک انجانی خوشی نے چہرے کے پھول کھلا دیے۔ خوشی مجھ سے سنبھالے بھی نہیں سنبھل رہی تھی۔ پریشانیوں کی وجہ سے جو ماتھے پر لکیر بن چکی تھی، اتنے سالوں بعد پاکستان آنے پر اب وہ بکھر گئی۔ چہرے پر شادابی آ چکی تھی۔ میں ہلکا ہلکا گنگناتے ہوئے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ مجھ سے خوشی سنبھالی بھی نہیں جا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا جب اپنے گھر جاؤں گا، گھر والوں کا ری ایکشن دیکھنے کے قابل ہوگا۔ 10 سال ہو گئے ہیں، نہ جانے میرے بچے کتنے بڑے ہو چکے ہوں گے، میری بیوی اپنا حسن و شاداب کھو چکی ہوگی، کیونکہ اب ہم سب بڑھاپے کی طرف جا رہے تھے، بچے جوان ہو چکے ہوں گے۔ میں سوچ کر مسکرا رہا تھا۔ 10 سال بعد میں سعودی عرب سے پاکستان آ رہا تھا۔ جب میں سعودی عرب جانے والا تھا تب گھر کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ ہفتہ ہفتہ کام تک نہ ملتا، گھر میں لڑائی جھگڑے عام ہونے لگے۔ ہر وقت بیوی کی چیخ چیخ سے بچنے کے لیے میں نے سعودی عرب جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سعودیہ آ کر میں نے جتنا بھی پیسہ کمایا، اس میں 90% میں گھر بھیجا کرتا تاکہ میرے بچے پڑھ لکھ جائیں، زندگی میں آگے بڑھتے ہوئے کچھ بن جائیں، تاکہ انہیں کسی کا بھی محتاج نہ ہونا پڑے، جیسے میں ہو رہا تھا۔ صد شکر کہ میرے ایک دوست نے میری مدد کی اور کچھ رقم ادھار دے کر مجھے سعودیہ بھجوا دیا۔ سعودیہ جا کر پہلے جتنی بھی رقم اکٹھی ہوئی میں نے دوست کے ادھار چکایا اور اس کے بعد پھر گھر بھیجنے لگا۔ مجھے معلوم تھا میری بیوی مجھ سے شکایت کرے گی کہ پاکستان سے سعودیہ جانے کے 6 مہینے تک میں نے ان لوگوں سے رابطہ کیوں نہیں کیا۔ یقیناً وہ مجھ سے بہت ناراض ہوگی۔ دل ہی دل میں اس کو منانے کے طریقے سوچنے لگا، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری قسمت میں کیا لکھا جا چکا تھا۔ وہاں جا کر جو منظر مجھے دکھائی دے گا وہ اتنا ناقابل یقین ہوگا، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اپنا سگا خون اتنا سفید ہو جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ مال تو ہے ہی فتنہ، لیکن یہ بات تو اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کی سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کون آپ کے ساتھ مخلص ہے، کون آپ کے پیسے جائیداد پر نظریں جمائے بیٹھا ہے۔ میں نے کسی کو بھی اطلاع نہیں دی تھی، اس لیے میں جانتا تھا کہ مجھے کوئی بھی ایئرپورٹ لینے نہیں آئے گا۔ میں نے اپنا سامان اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ باہر بہت سارے ٹیکسی ڈرائیور، رکشہ ڈرائیور کھڑے تھے، ٹیکسی کے ساتھ لیک لگائے آنے والوں کی ضرورت طلب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی تو ایسا انسان گزرے جو ان کی روزی کی وجہ بن جائے۔ ان میں سے ایک بوڑھا انسان جو بہت ضعیف تھا اور بہت مشکل سے چل پھر رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا لوگ اس کے ساتھ سفر کرنا پسند نہیں کرتے ہوں گے، کیونکہ وہ اسے اس قابل ہی نہیں سمجھتے ہوں گے کہ وہ انہیں بحفاظت ان کے مطلوب مقام پر پہنچا سکے۔ اس لیے اس کو روزی مہیا کرنے کے لیے میں اس کے پاس گیا، جو مجھے اپنے پاس آتا دیکھ کر خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ دیکھنے لگا۔ مجھے خوشی ہوئی آج میں کسی کے چہرے کی مسکراہٹ کی وجہ بن رہا تھا۔ میں نے کہا چاچا جی چلو گے، تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگا۔ میں بھی خوشی خوشی اپنا سامان رکھا اور جلدی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میرے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے پر وہ حیران ہو گیا اور پھر مسکراتے ہوئے ڈرائیونگ کرنے لگا۔ میں نے اس بات کو محسوس کیا کہ میں ان سے پوچھنے لگا بابا جی آپ ہنس رہے ہیں، میں نے کچھ غلط بول دیا ہے کیا؟ وہ کہنے لگے نہیں صاحب، اول تو کوئی مجھے کام نہیں دیتا، اگر دیتا ہے تو وہ پچھلی سیٹوں پر بیٹھتا ہے، آپ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ وہ ڈرائیونگ پر فوکس کر چکا تھا، میں بھی موبائل پر بیزی ہو چکا تھا، کیونکہ مجھے لگا شاید مجھ سے زیادہ گھلنا ملنا یا باتیں کرنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن وہ خاصی باتونی واقع ہوا تھا، اس لیے سارا راستہ بولتے رہے۔ انہوں نے مجھے ایک واقعہ بھی سنایا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تو افسوس کر کے رہ گیا۔ وہ کہنے لگا ایک رات جب وہ 12 بجے گھر جا رہا تھا، طوفانی بارش نے ہر طرف سکوت طاری کیا ہوا تھا، تب ایک عورت اپنے 3 جوان ہوتے بچوں کے ساتھ سڑک پر بھیگے کپڑوں کے ساتھ کانپ رہی تھی۔ وہ ہر ایک سے مدد مانگتی، لیکن کوئی بھی اسے لفٹ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ٹیکسی والے اس کے پاس رکتے، کرایہ طے کرنے کے لیے بولتے تو اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ وہ کرایہ بھر پاتی۔ ایسے میں کوئی بھی ٹیکسی والا اسے لے کر جاتا بھی نہیں تو کہاں لے جاتا، اس لیے میں اسے اپنے گھر لے آیا۔ میری بیٹی وفات پا چکی تھی، ہم دونوں بوڑھے والدین کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ جب سے وہ لڑکی ہمارے گھر آئی تب سے اس کے بچوں نے اور اس نے ہمارا گھر سنبھال لیا ہے۔ ہمارا آدھا بوجھ ہلکا ہو گیا، اس لیے نصیب سے آج مجھے اتنے عرصے بعد کام ملا ہے۔ یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگا۔ اس کے لہجے میں عجیب پیار تھا، ایک انجان عورت کے لیے جس کو اس نے منہ بولی بیٹی بنا رکھا تھا، اس لیے وہ اتنی عقیدت دکھا رہا تھا۔ مجھے وہ آدمی بہت اچھا لگا۔ میں نے اس سے نمبر لے لیا، اگر کوئی کام ہوا تو میں تمہیں ہی کہوں گا۔ نمبر لینے پر وہ بہت خوش ہو گیا، خوشی سے گنگنانے لگا۔ میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، لیکن میرے زیادہ تر فوکس موبائل پر تھا، اپنے بھائی کا نمبر ڈھونڈ رہا تھا۔ کافی عرصے سے میری اس سے کوئی بات نہیں ہوئی، ایک تو میں حد درجہ مصروف تھا، دوسرا مجھے پاکستان آنا تھا اور میں سب کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے میں نے کسی سے بھی رابطہ رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے سعودی عرب سے پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا۔
ابھی میرے بھائی کا نمبر ملا ہی تھا جب وہ بوڑھا آدمی کہنے لگا، صاحب آپ سے درخواست کرنی تھی، میں چاہتا ہوں آپ میرے نواسے کے لیے بھی سعودی عرب جانے کا کوئی بندوبست کر دیجیے، آپ جتنے پیسے چاہیں گے ہم آپ کو دیں گے، میری بیوی کے پاس بہت سارا زیور رکھا ہے، وہ آپ کو دے دے گی، آپ کسی طرح میرے نواسے کا بندوبست کر دیجیے، وہ پڑھا لکھا ہے لیکن آج کل اس کو نوکری نہیں مل رہی، پہلے وہ ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا۔ میں اس کی بات سن کر کہنے لگا، تمہاری بیٹی تو وفات پا چکی ہے تو تمہارا نواسا کہاں سے آ گیا؟ کیا اس کا کوئی بچہ بھی تھا؟ کیا وہ شادی شدہ تھی؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں نہیں، میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جو مجھے روڈ پر ملی تھی، اپنے بچوں کے ساتھ اس کا بچہ اب ماشاءاللہ بہت بڑا ہو چکا ہے اور آج کل نوکری کی تلاش میں ہے، میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی مجھے ملتا ہے جو تمہیں سعودی عرب لے جانے کا انتظام کر سکتا ہے تو میں تمہارے لیے درخواست ضرور کروں گا۔ اس کی دریا دلی دیکھ کر مجھے اس بوڑھے پر بہت رشک آیا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں موجود ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی ایسے انجان لوگ۔ ابھی میں سوچ ہی رہا تھا جب وہ بوڑھا میری سوچ پڑھتے ہوئے کہنے لگا، وہ میرے لیے انجان نہیں ہے، وہ پچھلے 4 سالوں سے میرے گھر میں موجود ہے اور ہم بوڑھا میاں بیوی کی خدمت میں اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ میری بیٹی سے بھی بڑھ گئی ہے اور اس کے بچے تو میری جان ہیں، اگر میں ان کو ایک دن بھی گلے نہ لگاؤں تو مجھے سکون نہیں ملتا۔ اس بوڑھے کی شفقت اور محبت دیکھ کر میں سوچنے لگا، میں بھی جب گھر جاؤں گا تو اپنے تینوں بیٹوں کو زور سے گلے لگاؤں گا، ان کو پیار کروں گا، ان کو بتاؤں گا کہ میں نے پردیس کی سختی تم لوگوں کے بہتر مستقبل کے لیے صحیح ہے، تاکہ تم لوگ زندگی میں کچھ بن جاؤ اور کسی کے محتاج نہ ہو سکو۔ بس سوچنے لگتا جب میں سعودی عرب گیا تھا وہ تینوں بہت چھوٹے چھوٹے تھے، اب تو 10 سال گزر چکے ہیں، نہ جانے وہ کیسے دکھتے ہوں گے، کیا وہ مجھے پہچان بھی پائیں گے یا نہیں۔ یہ سوچتے ہوئے مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میں اپنے بھائی کو کال ملانے والا تھا، تبھی بوڑھے نے زوردار آواز لگائی، مجھے بتایا کہ میرے موبائل پر کسی کی کال آ رہی ہے۔ میں نے نمبر دیکھا تو مسکرانے لگا کیونکہ وہ میرے دوست ابراہیم کا نمبر تھا، مجھے معلوم تھا اس نے میری خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا ہوگا۔ خیر خیریت سے پہنچ گئے ہو کیا؟ میں نے اس سے بات کی تو دل ہلکا ہو گیا، وہ بھی میری خیریت معلوم کر کے خوش ہو گیا اور کہنے لگا، کوئی چیز ضرورت ہو تو مجھے بتانا، اس نے کچھ پارسل اپنے گھر والوں کے لیے بھیجے تھے، میں نے سوچا میں پہلے اس کے گھر جا کر وہ پارسل دے دیتا ہوں، اس کے بعد ہی میں گھر کے لیے نکلوں گا۔ میں نے اس بوڑھے کو سارا راستہ سمجھایا اور پھر سکون سے بیٹھ گئے، آنکھیں موند لی۔ میں شدت سے اس بات کی خواہش رکھتا تھا کہ جلد از جلد گھر پہنچ کر اپنے بچوں سے ملوں، لیکن مجبوری تھی، دوست کا پارسل اس کے گھر پہنچانا تھا، میرے گھر سے 20 منٹ پہلے ابراہیم کا گھر آتا تھا۔ میں نے وہاں جا کر جب پارسل دیے تو اس کے بچے بہت خوش ہو گئے اور خوشی سے جھومنے لگے۔ پہلے تو وہ سمجھے کہ میں ان کا باپ ہوں، لیکن جب انہوں نے صورت پر غور کیا تو پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے ان سب پر بہت پیار آ رہا تھا کیونکہ وہ میرے بہترین دوست کے بچے تھے۔ اس کی ایک بیٹی بھی تھی جسے لگ رہا تھا کہ میں اس کا باپ ہوں اور وہ میری گود سے اترنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ میں نے مسکراتے ہوئے زبردستی اسے بھابھی کو تھمایا، ان سب بچوں کو دیکھ کر مجھے اپنے بچے یاد آ رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا یقیناً میرے بڑے لڑکے کا قد میرے جتنا ہو چکا ہوگا، کیونکہ جب وہ پیدا ہوا تھا تب بھی اس کا قد اچھا خاصا بڑا تھا۔ میں وہاں سے نکلا تو بوڑھا آدمی کہنے لگا، پاس ہی میرا گھر ہے، وہاں چلیے میں آپ کو چائے پلاؤں گا، ٹھنڈ بھی بہت ہو رہی ہے، آپ بہت اچھا محسوس کریں گے، میری بیٹی بہت اچھا کھانا بناتی ہے، چائے تو پوچھیے ہی مت۔ چائے کا سنتے ہی مجھے میری بیوی روبینہ یاد آنے لگی، اس کے ہاتھ کی چائے بھی بہت زبردست ہوا کرتی تھی۔ سعودی عرب جا کر جو سب سے زیادہ یاد کیا کرتا تھا وہ اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے کا ذائقہ تھا، جو مجھے کہیں بھی نہیں ملا، وہاں کے بہترین ہوٹلز میں بھی ایسی چائے نہیں بنتی تھی جو میری بیوی بنایا کرتی۔ بوڑھے آدمی کو میں نے کہا، نہیں نہیں، میں بس گھر جانا چاہتا ہوں، بچوں کی بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے کہ اڑ کے پہنچ جاؤں، نہ جانے یہ 20 منٹ کا سفر کیسے طے ہوگا۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، آپ فکر نہیں کرو، اب نئے روڈ بن گئے ہیں، 20 منٹ کی بجائے 6 سے 7 منٹ لگیں گے، آپ پریشان مت ہو، میں ابھی آپ کو اڑا کر لے چلتا ہوں۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگا اور پھر ہم لوگ میرے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ بوڑھا سارا راستہ اپنے نواسوں کی تعریفیں کرتا رہا، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا جتانا چاہتا ہے، لیکن وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، اس لیے میں اس کا لحاظ کر رہا تھا اور چپ کر کے اشتیاق سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ مجھے حیرت ہوئی مطلب پرستی کی اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، میں تو صبح سے لے کر شام تک اس کی باتیں سن سن کر حیران ہوتا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر میں نے اس بوڑھے کو اندر آنے کی دعوت دی، لیکن وہ کہنے لگا، نہیں صاحب آپ جاؤ، میں گھر واپس چلا جاتا ہوں۔ ابھی وہ وہیں کھڑا تھا جب میں نے گھر کی طرف دیکھا، گھر کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کئی سالوں سے یہاں تالا پڑا ہوا ہے، تالے پر بھی بہت سالے جالے بن چکے تھے۔ میں حیرت سے بوڑھے کی طرف دیکھنے لگا اور پھر گھر کو گھورنے لگا، نہ جانے کیوں عجیب سے وسوسے میرے دل میں جگہ بنانے لگے۔ میں نے بوڑھے کو رکنے کا کہا، وہ بھی میری حالت دیکھ کر سمجھ چکا تھا کہ معاملہ یقیناً بہت خراب ہے۔
تبھی وہ ٹیکسی سے اترا اور میرے ساتھ دروازے کے سامنے آ کر رک گیا۔ مجھے اس طرح گھر کو تکتا دیکھ کر ہمارے پڑوس میں دورانی صاحب گھر سے باہر نکلے۔ حیرت سے میرے چہرے کو گھورتے ہوئے کہنے لگے، تم صدیق ہو نا جو سعودیہ چلے گئے تھے؟ میں اس سے کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ تو وہ آگے بڑھا اور خوشی سے مجھے اتنے زور سے گلے لگایا کہ مجھے لگا میری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ لیکن میں نے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجائی اور پوچھنے لگا، میرے گھر والے کہاں ہیں؟ کیا گھر پر تالا لگا ہوا ہے؟ میں تو محلے میں ہونے والے بدلاؤ پر بھی حیران تھا۔ سب لوگوں کے پکے پکے مکان اب بڑی بڑی کوٹھیوں میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ہمارا گھر تو ان بڑی کوٹھیوں میں دب کر رہ چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ذرا سی ہوا چلے گی اور گر پڑے گا۔ دورانی صاحب کا گھر بھی بہت چھوٹا ہوا کرتا تھا۔ ان کے 2 کمرے پکے اور ان کا کچن کچا تھا۔ لیکن آج ان کا گھر دیکھ کر تو میں حیران تھا، لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ ہمارے محلے والے ترقی کر چکے تھے۔ دورانی صاحب میرے اپنے خاندان والوں کا پوچھے جانے پر پریشان سے ہو گئے۔ سر جھکا لیا۔ میں حیران تھا کہ میں نے تو اپنے گھر والوں کا پوچھ رہا ہوں، یہ اس طرح منہ کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا کچھ غلط ہو چکا ہے میرے پیچھے، یا پھر ایسے ہی خواہ ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ میں نے دورانی صاحب کو بازو سے پکڑ کر ہلا ڈالا۔ وہ ہڑبڑا گئے، کہنے لگے، آپا آؤ میری بیٹھک میں بیٹھ جا کر بات کرتے ہیں۔ مجھے معاملے کی دیکھ کر گھبراہٹ کا احساس ہوا، اس لیے میں ان کی بیٹھک میں جا کر بیٹھ گیا۔ جب وہ چائے اور دوسرے لوازمات لے کر بیٹھک میں داخل ہوئے، میں نے کہنے لگا، دورانی صاحب ان سب چیزوں کی کیا ضرورت تھی؟ آپ نے خواہ تکلف کیا۔ وہ کہنے لگے، نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ ہمارے ہاں مہمان نوازی اسی طرح کی جاتی ہے، آپ جانتے تو ہیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے مسکرانے لگے، ورنہ ان کے افسردہ چہرے نے مجھے پریشان کر دیا۔ وہ میرے قریب بیٹھ گئے، پوچھنے لگے، یہ ٹیکسی والا بیٹھا رہے گا یا چلا جائے گا؟ ٹیکسی والا جس نے چائے کی پیالی تھام لی تھی وہ حیرت سے دیکھنے لگا، پھر اس نے جلدی جلدی پیالی واپس ٹیبل پر رکھنی چاہی۔ جب میں نے کہا، یہ میرا رشتہ دار ہے اور میرے ساتھ ہی موجود ہے، چچا پلیز آپ چائے پیئے نا۔ میرے کہنے کی دیر تھی کہ جب وہ تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے، چائے پینے لگے۔ دورانی صاحب بھی سمجھ چکے تھے، اس لیے خاموش ہو گئے اور معذرت کرنے لگے۔ مجھے معلوم نہیں تھا، اس لیے میں نے پوچھ لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے معافی مانگنے لگے تو میں دورانی کی طرف متوجہ ہوا، ان سے پوچھنے لگا کہ آخر ایسی کون سی وجہ رہی ہے جو میرے گھر والے یہ گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ کیا انہوں نے نیا گھر بنوا لیا ہے؟ پیسے تو میں نے بہت بھیجے تھے، مجھے لگا تھا کہ شاید انہوں نے نیا گھر بنوایا ہوگا۔ لیکن دورانی صاحب نے جو کہانی مجھے سنائی، اسے سن کر مجھے پریشان ہونا پڑا۔ میں سوچنے لگا، اپنی بیوی بچوں کو کہاں ڈھونڈی؟ بھائی میری کال تک نہیں اٹھا رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا اس نے مجھے بلاک کر رکھا ہے، ورنہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں اسے کال کروں اور وہ اٹھائے نہ۔ مجھے تبھی سمجھ جانا چاہیے تھا جب میں نے اپنے بھائی کو میسج کیے تھے، اس نے جواب نہیں دیے۔ دورانی صاحب کی باتوں نے مجھے پریشان کر کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا سگا بھائی مجھ سے اس طرح دھوکہ دے سکتا ہے۔ میری بیوی نہ صرف اس کے رشتے میں بڑی بھابھی لگتی تھی، بلکہ وہ اس کے ماموں کی بھی بیٹی تھی۔ اس کو کم از کم اتنا تو خیال رکھنا چاہیے تھا کہ گھر کی عزت کو سریعام نیلام نہ کرتا۔ مجھے بے حد غصہ آ رہا تھا اور اسی غصے میں میری حالت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن کیا کر سکتے ہیں، کبھی کبھی ہم جو نہیں سوچتے وہی ہو جاتا ہے، پھر ہم ساری زندگی اسی کا افسوس کرتے رہ جاتے ہیں۔ اس وقت میرے چہرے کی عجیب اداسی چھا گئی، جیسے کہ کسی نے ساری طاقت نچوڑ لی ہو۔ مجھ سے تو ہلا نہیں جا رہا تھا۔ مجھے نذیر چچا جو ٹیکسی ڈرائیور تھے انہوں نے اٹھایا، پھر ہم لوگ بھائی کے گھر کا ایڈریس کا پتہ کرتے ہوئے اس کے گھر جا پہنچے۔ میں اس کو ہرگز شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن حالات ہی ایسے بن چکے تھے کہ میں اس سے سوال جواب کرنے کا پورا حق رکھتا تھا۔ اب تک جتنے پیسے بھجوائے تھا اس کا بھی حساب مانگ سکتا تھا۔ جیسے ہی بیل بجائی، ایک لڑکے نے دروازہ کھولا جس کی داڑھی ابھی نئی آئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کوئی اور نہیں، برہان ہے، جو میرے چھوٹے بھائی کا بڑا لڑکا ہے۔ وہ میرے دوسرے نمبر کے لڑکے کی عمر کا تھا۔ اس کو دیکھ کر بھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرا دوسرے نمبر والا بیٹا ابھی اتنا بڑا ہو چکا ہوگا، لیکن نہ جانے کس حال میں ہوں گے، یہ سوچ کر میرا دل کٹ رہا تھا۔ جن کی وجہ سے میں نے پردیس کی تنہائی سہی، آج وہ اس حالت میں تھے ہی نہیں انہیں 2 وقت کی روٹی میسر ہو۔ اس نے دروازہ کھولا۔ میں نے اسے کہا کہ بشیر احمد سے ملنا ہے، کیا ان سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ اس نے مجھے پہچانا نہیں اور کہا، آپ لوگ بیٹھک میں بیٹھ جائیے، میں ابھی بابا کو بلا لاتا ہوں۔ ان کے پلٹتے ہوئے حالات دیکھ کر میں تو حیران رہ گیا۔ میرا بھائی تو کوئی کام نہیں کرتا تھا، آج اس نے اتنی بڑی کوٹھی کیسے بنوا لی تھی؟ سامنے ہی اس کی کار کھڑی تھی۔ بھائی پر بھروسہ کر کے میں نے غلطی کر دی، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ میں بیٹھک میں جا کر بیٹھ کر سوچنے لگا، بھائی سے کون سے سوال کروں گا، اس سے کس بارے میں احتساب کروں گا؟ تبھی وہ چہرے پر شادابی لیے بیٹھک میں داخل ہوا اور میرا سگا بھائی تھا، مجھ سے حد درجہ جوان لگ رہا تھا۔ اس میں اور مجھ میں صرف 1 سال کا فرق تھا، لیکن 60-65 سال کا ایک بوڑھا آدمی لگ رہا تھا اور وہ 30-35 کا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر مجھے حیرت تو ہوئی، لیکن میں نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔
مہمانوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشگواری تھی، لیکن جب اس نے میرے نئے نقش پر غور کیا تو حیران رہ گیا۔ اس کے چہرے کی شادابی ختم ہو چکی تھی، وہ غصے میں آ چکا تھا۔ وہ تو حیران تھا کہ میں بغیر بتائے کیسے آ چکا ہوں، یقیناً اس سے احتساب مانگوں گا، اس لیے وہ وہاں بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، لیکن زبردستی اسے بیٹھنا پڑ گیا۔ وہ کہنے لگا میں آپ لوگوں کے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ میں نے اسے کہا نہیں، اپنے محلے گیا تھا، دورانی صاحب کے گھر سے بہت کچھ کھا لیا ہے۔ وہ کہنے لگا اوہ، تو تم دورانی صاحب کے گھر گئے تھے، یقیناً اس نے بہت ساری لگائی بجھائی کی ہوگی اور تمہیں بھڑکا دیا ہوگا، اسی کے چلتے تم یہاں آئے ہو نا۔ میں اسے کہنے لگا مجھے کسی قسم کی کوئی بحث نہیں کرنی، مجھے اپنی بیوی اور بچوں سے ملنا ہے، جلدی سے بلاؤ۔ یہ سنتے ہی وہ حیرت سے منہ کھول کر بیٹھ گیا۔ جب آپ دینے میں دیر کرنے لگا، اس نے نظریں جھکا لی تھی اور زمین کو گھو رہا تھا۔ میں نے اس پر غصہ کرتے ہوئے کہا بشیر، میں تم سے کہہ رہا ہوں میرے بیوی بچے کہاں ہیں، مجھے ان سے ملنا ہے اور تم نظریں جھکا کر بیٹھے ہو، وجہ کیا ہے، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ میں نے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے سختی سے سوال کیے تھے، لیکن وہ تو جیسے گنگا ہو گیا تھا، نہ اسے کچھ سنائی دے رہا ہے نہ کچھ دکھائی دے رہا ہے۔ مجھے اس پر اور زیادہ غصہ آنے لگا۔ میں اٹھا بیٹھا کے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہونے لگا۔ جب وہ کہنے لگا نکال دیا تھا میں نے انہیں گھر سے، یہ سنتے ہی میں واپس پلٹا اور اس کے ساتھ صوفے پر جا بیٹھا۔ اس سے کہنے لگا یہ مذاق کا وقت نہیں، میں حقیقت جاننا چاہتا ہوں کہ آخر کیا ہوا تھا۔ بشیر کسی قسم کا کوئی بھی جواب دینے سے پہلے 100 مرتبہ سوچتا، تم سے بڑا ہوں اور تمہیں 2-4 تھپڑ لگاتے ہوئے ذرا بھی یار محسوس نہیں کروں گا۔ تم جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو۔ میں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا، وہ مجھے غصے سے گھورنے لگا۔ ضبط سے اس کی آنکھیں لال ہو چکی تھی۔ اس نے مجھے ذرا سا دھکا دیا اور کہنے لگا کون سا بھائی، جانتے بھی ہو بڑے بھائی کے کیا حقوق ہوتے ہیں، تم بڑے بھائی کہلانے کے قابل نہیں ہو۔ پہلے تمہاری طرف سے کی گئی ناانصافی پر میں چپ رہا تھا، لیکن اب میں چپ نہیں رہوں گا، بس بہت ہو گیا۔ وہ غصے سے کانپ رہا تھا لیکن الفاظ پورے ادا کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بھی اونچی آوازیں سن کر بیٹھک میں آ چکا تھا، جبکہ اس کی بیوی دروازے سے جھانک رہی تھی۔ ٹیکسی والے چچا نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور پانی کا گلاس پیش کیا جو برہان لایا تھا۔ بشیر اب بیٹھ چکا تھا اور اس کا بیٹا اسے شانت رہنے کو بول رہا تھا۔ میرے غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بیٹا سکھا رہا تھا کہ آپ دونوں خاموشی سے باتیں طے کر لیجئے، یہ کیا ہو رہا ہے، بچوں کی طرح لڑ کیوں رہے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھ کر بشیر کو کہنے لگا مجھے ذرا حساب چاہیے، ابھی اسی وقت ان تمام پیسوں کا حساب جو میں نے تمہیں بھیجے تھے۔ اس نے بیٹے کو وہاں سے جانے کو کہا۔ جیسے ہی اس کا بیٹا گیا وہ کہنے لگا کون سا پیسہ، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں، تمہارے پیسوں میں سے میں نے یہ گھر اور کاروبار بنایا ہے، تم اچھے سے جانتے ہو کہ میں نے ایسا کیوں کیا ہے۔ میں اسے سوالیہ نظروں سے گھورنے لگا، میں نہیں جانتا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، میں تم پر جلد ہی پولیس کیس کر دوں گا کہ تم نے میرے ساتھ فراڈ کیا ہے۔ میرے پاس سارا ڈیٹا موجود ہے کہ میں نے تمہیں کب کتنے پیسے بھیجے ہیں۔ اگر اب تم کرنے کی کوشش کرو گے تو یقیناً میں تمہارے خلاف ایکشن لوں گا۔ میں اس کو سخت سے سخت الفاظ سنانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں اسے معاف کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا آپ میرے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہاں کی پولیس بھی میری سنتی ہے، جہاں سے ڈھونڈنا ہے ڈھونڈ لو، میں اس میں تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والا، نکل جاؤ یہاں سے اور دوبارہ یہاں مت آنا، میرا تم سے اب کوئی رشتہ نہیں ہے، تم اچھے سے جانتے ہو کہ تم نے جو کیا ہے تم نے آج وہی بھرا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ جب میں سڑک پر آ چکا تھا تم نے مجھے گھر سے نکال دیا، مجھے سمجھانے کی بجائے، یہ کہنے کی بجائے کہ نشہ چھوڑ دو، تم نے مجھے ہی چھوڑ دیا۔ میرے بیوی بچے سڑک پر آ گئے تھے اور اب بھی میں نے تمہارے ساتھ یہی کیا ہے، تمہارے بیوی بچے بھی سڑک پر آ گئے تھے، لیکن مجھے افسوس رہے گا کہ میں تمہیں سڑک پر نہ لا سکا۔ خیر جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، جاؤ یہاں سے اس سے پہلے کہ میرا دماغ گھوم جائے اور میں تمہارے خلاف کوئی ایسا قدم اٹھاؤں جو تم نہ سہ پاؤ۔ اس کی باتیں سن کر میرا دل کیا کہ میں اس کا گلا دبا دوں، لیکن اس کی بیوی بچے دیکھ رہے تھے، میں اسے مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے نذیر چچا کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ابا کا وہ مشترکہ گھر بھی میرا بھائی بیچ کر کھا چکا تھا، اس لیے وہاں تو واپس نہیں لوٹ سکتا تھا، اس لیے ٹیکسی والا مجھے اپنے گھر لے گیا۔ جب میں ٹیکسی والے کے گھر گیا تو ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے، وہ مشکل ان کا گزارا ہو رہا تھا، ان کے گھر تو بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں تھی۔ انہوں نے گھر میں پردہ کروایا اور پھر صحن میں چارپائی رکھوا دی، اس کے سامنے ایک ٹیبل بھی، اور پھر وہ بھاگ کر پانی کا جگ بھر لائے اور مجھے دیا۔ میں پانی پینے لگا، میری آنکھوں سے پہلی بار آنسو رواں تھے۔ وہ بوڑھا مجھے تسلی دینے لگا، تبھی میری نظر سامنے کمرے پر پڑی، وہاں مجھے ایک عورت کی جھلک دکھائی دی، بہو میری بیوی کی طرح تھی، بہو میری بیوی کی طرح تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، اس عورت کے بارے میں پوچھنے لگا۔ وہ آدمی کہنے لگا یہ وہی عورت ہے جس کے بارے میں نے بتایا تھا، میری بیٹی روبینہ ہے۔ اس کا نام سن کر میں چونک گیا۔ تبھی میرا بڑا لڑکا آصف کمرے سے نکلا، اس کے سارے نئے نقش اور جسامت بہو میرے جیسی تھی، بس میں بوڑھا ہو چکا تھا اور وہ جوانی کی دہلیز پر کھڑا تھا۔
इसी हैरत में मैं खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबा जी अगर आप गलत ना समझें तो क्या मैं एक बार आपकी बेटी से मिल सकता हूँ? बूढ़ा शशोपंज में मुब्तला हो चुका था। वो मेरी मदद भी करना चाहता था, लेकिन अपनी बेटी को भी मेरे सामने जाहिर नहीं करना चाहता था। मेरी मजबूरी समझते हुए बेटी को बुला चुका था। जैसे ही रुबीना मेरे सामने आई, मुझे हैरत का एक शदीद झटका लगा। वो कोई और नहीं, मेरी अपनी बीवी थी। मैं इसे देखकर इसके करीब गया। वो नज़रें झुकाए खड़ी थी। जब इसने मुझे अपने करीब आता देखा तो सर उठाकर मेरी शक्ल को घूरने लगी। मुझे पहचानते ही वो रोते हुए मेरे गले आ लगी। मेरे तीनों बेटे भी हम दोनों को इस हालत में देखकर हैरान थे। वो सोच सोच कर पागल हो रहे थे कि हमारी माँ ने एक अनजान आदमी को गले क्यों लगाया हुआ है। तभी मैं इन तीनों को बुलाने लगा और इन्हें कहने लगा, मैं तुम्हारा बाप हूँ। जिस वजह से मैंने तुम लोगों की दूरी बर्दाश्त की, आज इसी वजह से मेरा भाई मुझे धोखा दे चुका है। मैं तुम सबको इस हालत में रखने पर शर्मिंदा हूँ। मेरे बेटे आगे बढ़े। सब ने मुझे गले लगा लिया। बैक वक्त खुशी और परेशानी के आंसू मेरी आंखों से बह निकले। हम सब अश्कबार नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। बूढ़े चचा को मैंने ज़ोर से गले लगा लिया था और इसका शुक्र अदा करने लगा कि इसी की वजह से जल्द ही मुझे मेरी बीवी और बच्चे मिल चुके थे, वरना मैं इनको कहाँ ढूंढता फिरता, वो भी एक ऐसे इलाके में जिसे मैं 10 साल पहले ही छोड़ चुका था। बूढ़े ने अपनी बीवी को बुला लिया था। वो भी दौड़ी चली आई और कहने लगी, तुमने मुझे बताया नहीं कि मेरा दामाद आया है। माशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत मर्द है। मेरी बेटी और इसकी जोड़ी खूब सजती होगी। वो बहुत मोहब्बत से मिली। हम सब चारपाइयों पर बैठ चुके थे। तभी मैं अपनी बीवी से पूछने लगा कि ये सब क्या है? मैंने तुम लोगों को अच्छे हाल में रखने के लिए सऊदी अरब का सफ़र किया था और तुम लोग इस हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बशीर के घर गया था। इसने मुझसे बहुत बदतमीज़ी की और कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। ये तो शुक्र है नज़ीर चचा मिल गए थे, वरना मैं तुम लोगों के बगैर तो दर बदर भटकता रह जाता। मेरा बड़ा बेटा कहने लगा, मैं बताता हूँ आपको, सब हमारा इसमें कोई कसूर नहीं। ये सब आपके भाई का किया धरा है। वही हमारी इस हालत के ज़िम्मेदार हैं। आप नहीं जानते उन्होंने हमारे साथ क्या किया। जब आप चले गए थे तब हमारे साथ रहने वाला कोई भी नहीं था। एक दिन चोरों ने हमारे घर डाका डालना चाहा तो हम लोग बच गए मोहल्ले वालों की मदाखलत की वजह से, लेकिन इस घर में रहते हुए हम खुद को गैर महसूस करने लगे। हम तीनों स्कूल जाते थे। अम्मा पीछे अकेली रह जाती। इनकी हिफाजत के लिए हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। तभी एक दिन मैं फ़्रूट लेने गया हुआ था। जब मुझे बशीर चाचा मिले, मैं इन्हें घर ले आया। जब इनको मालूम हुआ कि आप यहाँ से जा चुके हैं तो वो बड़ा खुश हुए। कहने लगे, आप लोग अकेले नहीं रह सकते, मैं अपने बीवी और बच्चों को यहीं ले आता हूँ ताकि हम सब लोग एक बार फिर मिलजुल कर रहें। हम इनकी बात मान गए। यूँ चचा की फैमिली और हम इकट्ठे रहने लगे। आपको गए हुए तब 20 दिन हो चुके थे। मुसलसल आपसे रब्ता नहीं हो सका तो हम परेशान हो रहे थे। तभी चचा ने कहा कि इनके जानने वाले सऊदीया काम करते हैं, मैं इनसे बात करता हूँ, जल्द ही मालूम हो जाएगा, आप लोग परेशान ना हों। हम इनकी बातों में आ गए थे। घर का खर्चा आपके जाने के बाद वही उठाने लगे। हम इनके एहसान तले दबने लगे थे। 4 महीने हो गए थे, आपसे कोई भी राब्ता नहीं हो पा रहा था। तभी एक दिन चचा आकर कहने लगे कि आपको फ्रॉड के इल्ज़ाम में सऊदी अरब में जेल हो चुकी है और आप सारी ज़िंदगी कभी भी पाकिस्तान वापस नहीं आ पाओगे क्योंकि आपको उम्र कैद हो चुकी है। ये सुनकर हम रोने लगे। तभी चचा ने हमें सहारा दिया और कहने लगे, मैं अभी ज़िंदा हूँ, तुम लोग फ़िक्र मत करो। फिर न जाने कहाँ से चचा के पास पैसे आने लगे। इनके हालात सुधरने लगे और हमारे मज़ीद बिगड़ते गए। हम तीनों ने पढ़ाई छोड़ दी और मुख्तलिफ़ मंडियों और दुकानों पर काम करने लगे। मैं दिन में 3-3 नौकरियां करता, तब जाकर भी हमारा गुजारा नहीं हो पाता। अम्मा कपड़े सिलाई करती, अगर किसी के घर काम करना होता तो वो काम के बदले पैसे ले लिया करती थी। एक दिन मालूम हुआ कि चचा ने अपना घर बना लिया है और वो हम सबको छोड़कर जा रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि चचा कहाँ से कमाने लगे हैं और इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। उन्होंने हमें बताया और हमने यकीन कर लिया कि उन्होंने कोई कारोबार शुरू किया था और वो काम करके ही इनके पास इसी कारोबार के वजह से पैसा आया है। उन्होंने अपना घर बना लिया है। वो हमें अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। वो अपने बीवी बच्चों के साथ चले गए। हमें मालूम हो गया कि गरीबी बड़ी बुरी चीज़ है, अच्छे और बुरे की पहचान करा देती है। अभी चचा को गए 3 दिन हुए थे जब कुछ लोग अपना सामान लेकर हमारे घर में दाखिल हुए तो इन्हें देखकर हम हैरान रह गए। इनसे बातचीत करने पर मालूम हुआ कि चचा ने ये घर बेच दिया है। हमें तो इतना भी मालूम नहीं था कि उन्होंने कागजात कब बनवाए और अम्मा से साइन कब करवाए। मैंने अम्मी से पूछा कि कभी तो चचा ने आपसे वो कागजात साइन करवाए होंगे, मुझे बता दीजिए। वो कहने लगी, एक दिन उन्होंने मुझसे कोई पेपर साइन करवाए थे, लेकिन तब तो हमारे न्यू शनाख्ती कार्ड बन रहे थे, वो इनके पेपर थे। मैं सर पीट कर रह गया क्योंकि मुझे मालूम था कि चचा ने घर अपने नाम करवा कर फिर बेच दिया है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, वो घर बिक चुका था।
اس کا مالک ایک سخت انسان تھا، وہ ہماری کوئی بھی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ اس کا تعلق کچھ غنڈوں سے تھا، اس لیے اس نے غنڈے بلوا کے ہمارا سامان گھر سے باہر نکالنا شروع کر دیا تھا۔ میں نے چچا کو کال کی کہ 1-2 دن کے لیے رہائش دے دیجیے، اس کے بعد ہم لوگ آپ کے گھر سے چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے میری کال کاٹ دی اور پھر کبھی بھی انہوں نے مجھ سے بات نہیں کی۔ ہم سب بے حد پریشان تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ محلے سے چلتے ہوئے اپنا کچھ ضروری سامان اٹھایا اور سڑک پر کھڑے ہو گئے۔ اتنے بھی پیسے نہیں تھے کہ ٹیکسی کا کرایہ بھر سکتے، اور ٹیکسی بھی مل جاتی تو کہاں جاتے۔ اماں نے بولا کہ ان کے مائکے چلتے ہیں۔ جب ماموں کو کال کی تو انہوں نے بتایا کہ وہ خود کاروبار میں پیسہ لگا چکے ہیں اور وہ پیسہ انہوں نے اپنے گھر گروی رکھ کے دیا ہے، اور اب وہ خود کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ وہ ہم اتنے سارے لوگوں کا خرچہ برداشت نہیں کر سکتے، نہ اپنے گھر میں رہائش دے سکتے ہیں۔ ہر طرف سے نا امیدی ملنے کے بعد ہمارے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ ہم وہی سڑک پر کھڑے رہے یہاں تک کہ رات ہو گئی اور بارش آنے لگی۔ تب ایک مہربان بوڑھا وہاں سے گزرا جو ٹیکسی چلا رہا تھا۔ اس نے ہمیں اپنے گھر پناہ دی، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہم کام کے ساتھ پڑھنے بھی لگے، دھیرے دھیرے حالات سدھرنے لگے اور 2 وقت کی روٹی میسر آنے لگی۔ لیکن ہم سب پڑھائی چھوڑ چکے تھے۔ ہماری ماں اس بات پر کڑتی رہتی۔ ہماری نانی دن رات لوگوں کے گھر کام کر کے ہمیں پڑھائی کے اخراجات پورے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ ہم سب نے پھر سے پڑھائی شروع کی۔ آج میں گریجویشن کر چکا ہوں، لیکن میں انٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرے چھوٹے بھائیوں کا بھی یہی حال ہے۔ ابا، ایک بار تو آپ نے مجھ سے رابطہ کر لیا ہوتا تو آج ہمارے حالات مختلف ہوتے۔ آپ نے بھی تو چچا پر بھروسہ کیا اور کبھی ان سے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں یا بیوی سے بات کرا دیجیے۔ اس کی باتیں سن کے میں تو حیران رہ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا میرا بھائی مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ جب وہ نشئی اور جواری بن چکا تھا اور اپنے حصے کا وہ سارا پیسہ کھا چکا تھا جو اس کو وراثت میں ملنے والے گھر سے حاصل ہونا تھا، تبھی میں نے اسے گھر سے نکالا تھا۔ باقی میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ سارا گھر میں اپنے پیسوں سے اب خرید چکا تھا، وہ میرے نام ہو چکا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے بھائی کو یہ برداشت نہیں ہوا۔ میں اسے کہنے لگا، میں نے اپنے بھائی سے 1000 بار تم لوگوں سے رابطہ کرانے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ٹال دیتا، کہنے لگتا کہ میں باہر ہوں، جب گھر جاؤں گا تو بات کرواؤں گا۔ پہلے تو وہ بہانے بنایا کرتا تھا، پھر میں نے کہنا ہی چھوڑ دیا کہ جب جاؤں گا ایک ساتھ ہی بچوں سے بات کروں گا۔ میرا بھائی بھلا مجھے دھوکہ تھوڑی دے گا، وہ میرا خون ہے، لیکن آج معلوم ہوا کہ خون سفید بھی ہو سکتا ہے۔ بہت شرمندہ تھا جب میری بیوی میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، جو ہونا تھا ہو چکا ہے، ہمیں اس سے بہت بڑا سبق مل چکا ہے، اب اس طرح رونے دھونے سے کیا فائدہ، ابھی پریشان نہ ہوں، بچوں کو پریشان نہ کریں، ہم سب مل کر چکے ہیں، یہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے چچا کا شکریہ ادا کیا۔ اگر مجھے نذیر چچا نہ ملتے، میں اپنے بچوں اور بیوی کو کہاں ڈھونڈتا؟ ایسے تو میں کبھی بھی ان سے نہ مل سکتا تھا۔ تو ابھی میں اپنے بچوں کو بتانے لگا کہ میرے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ ہم ایک الگ گھر خرید لیں۔ 2 مہینے بعد میں واپس کام پر جاؤں گا اور وہاں جاتے ہی تمہیں بلا لوں گا۔ تم وہاں پڑھتے بھی رہنا اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہنا۔ وہاں اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ سہولت ہے، تم فکر مت کرو، سب اچھا ہو جائے گا، اور بشیر کو تو میں دیکھ لوں گا۔ اس سے سب کچھ نکلوایا نہیں تو میرا نام بھی صدیق احمد نہیں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے پیسے پر راج کرنے کی؟ میری بیوی اور بچے سب سہم کر بیٹھے تھے۔ تبھی میں نے نذیر چچا کو کہا کہ جلدی واپس چلیے، مجھے ساری حقیقت معلوم ہو چکی ہے۔ لیکن سارا راستہ میری بیوی مجھے سمجھاتی رہی کہ وہاں جا کر ایسا کچھ مت کرنا، اب جو ہو چکا ہے اسے ہونے دے، انہوں نے گھر بنا لیا ہے، ہم کسی اور کے گھر پر اپنا گھر نہیں بسا سکتے، وہ گھر کبھی بھی پائیدار نہیں ہوتا جو دوسروں کی خوشیاں کھینچ کر بنایا جائے۔ بس بھول جاؤ اس پیسے کو، ہم ایسے ہی خوش ہیں، ہم اپنا ہی کچھ کر لیں گے، تو تم ان کو دے دو جو ان کے پاس ہے۔ اس کے سمجھانے پر میں سمجھ گیا، لیکن بھائی نے میرا بہت دل دکھایا۔ ہم وہاں جا کر بشیر احمد کی بیوی سے ملے، وہ کہنے لگے ابھی وہ باہر گیا ہے۔ میں نے کہنے لگا، جیسے آپ لوگوں نے میری بیوی بچوں کو دربدر کیا ہے، میں اسے آپ لوگوں کو نہیں کر سکتا، کیونکہ میں اپنے بھائی کے ساتھ بے حد مخلص ہوں، اس کا بھلا چاہتا تھا، لیکن اس سے تو آج بھی صحیح اور غلط کا پتہ نہیں چلتا۔ میں نے آپ کو لوگوں کو معاف کر دیا، خدا بہتر سے بہترین کرنے والا ہے، خدا آپ کو مکافات عمل کے اس دور سے بچائے۔ میرا بھائی آیا تو اسے کہہ دیجیے گا کہ میں نے اسے معاف کر دیا، لیکن اگر میرے بچے اسے معاف نہیں کرتے تو میں انہیں مجبور نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے نکل آیا اور اس کی بیوی حیرت سے ہمیں دیکھ رہی تھی، کیونکہ اسے خود نہیں معلوم تھا کہ اس کا شوہر یہ سب میرے پیسے سے بنا چکا ہے۔ ہم لوگ وہاں سے نکل آئے۔ اس کے بعد میرا ایک دوست جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا، اس نے مجھے گھر دکھایا جو ہمارے پرانے محلے میں تھا۔ وہ گھر بہت ہی خوبصورت تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے تو تھے کہ میں وہ گھر خرید سکوں۔ میں نے وہ گھر خریدا اور اپنے نام کروایا۔ نئے سرے سے محنت کرنے لگا۔ 10 سال کا کمایا ہوا پیسہ تو فضول میں ضائع ہو گیا تھا۔
مجھے معلوم تھا کبھی نہ کبھی میرے بھائی کو اس بات کا احساس ہو جائے گا اور وہ مجھے پیسہ لوٹا دے گا، اور مجھے اسی وقت کا انتظار تھا۔ آج بھی مجھے اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ کیسے لوگ دوسروں کی کمائی ان کی سالوں کی ریاضت پر حق جما بیٹھتے ہیں۔ یہ کہانی آپ کو سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جو غلطی میں نے کی وہ کوئی اور نہ کرے۔ مجھ سے غفلت ہو گئی، میں پڑوسیوں دوستوں سے رابطے میں رہتا اور اپنے بچوں کے حالات معلوم کرتا تو 10 سال کی جدائی کاٹ کر نہ میرے ہاتھ کو چھایا میرے بیوی بچوں کے۔ اگر میں سمجھداری کا مظاہرہ کرتا، بھائی پر آنکھیں بند کر کے یقین نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا۔